یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى على النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى على ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. باقی محفل میں بیٹھا ہوا ہو, مجلس میں بیٹھا ہوا ہو, کسی جگہ بیٹھا ہوا ہو اور حضور کا نام آ جائے یا حضور کی طرف اشارہ آ جائے, یعنی کہ انہوں نے یا وہ یا یہ یا آپ یا حضور, یہ بھی اگر آ گیا تو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر بعد میں لگے رہو, ایسا نہیں. ادب اپنی جگہ پر الگ قائم ہے. یہ بات ہو رہی ہے درود کی. میرے محبوب کی ذات پاک ذات با برکات, اللہ فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما, تسلیما کثرت کے ساتھ. النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه أن رب العالمين أول من صلى عليه الله 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 النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي من حضر النبي خير البشر من له انشق القمر وغزل سلم عليه من له انشق القمر وحجر سلم عليه من له انشق القمر والشجر سلم عليه الله 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 کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود. چپ نہ رہو, بولو کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. حضور کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام تھا؟ مصطفیٰ. کیا نام؟ مصطفیٰ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا. کیا نام ہوتا ہے؟ چنا ہوا. نام ہی ایسا ہے. بات یہ ہے کہ ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب,
ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا، کوئی بھی ایسا ہوا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ تم سے جہاں کا نظام، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے وہ جہان ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب بتاؤ اس کا، مطلب بتاؤ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ پھر محمد الرسول اللہ، کیا مطلب؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا ہے؟ یہی پڑھتے نا؟ ہیں، نہیں سمجھے؟ ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان گئے وہ جہان کی، وہ جان گئے تو جہان ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ چلو قرآن سناتا ہوں، سورہ حجرات سناتا ہوں، اس میں موجود ہے وَاعْلَمُوا، اللہ فرماتا ہے اور جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ خلق کے حاکم و تم، رزق کے قاسم و تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ دوائیوں میں شفا نہیں ہے، سن لو، شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ دیتا ہے۔ دوائی وسیلہ ہے، سبب ہے۔ اللہ چاہے تو شفا ہو، نہ چاہے تو نہ ہو۔ کئی لوگ ہیں ایک ہی بیماری ہوتی ہے، کئی لوگ کھا لیتے ہیں شفا مل جاتی، کئی کو نہیں ملتی۔ تو دوائی تھوڑی شفا دیتی ہے، شفا دینے والی ذات تو رب کی ہے کہ نہیں؟ تو اسباب اختیار کرنا ضرور ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن پہلے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو کہ اللہ میں بیمار ہوں، کرم فرما، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دوائی سے انکار نہیں، دوائی کھائیں، احتیاط کریں، ہاں ٹھیک ہے کرونا ہے ماسک پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن توکل اللہ پہ، اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ۔ وہ چاہے تو ہو، وہ نہ چاہے تو نہ ہو۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اور یہ برکت والی ذکر والی محفل ہے، انشاءاللہ یہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ ادھر ادھر کدھر ہوگا بھی نا وہ کاف رے واو نون الف، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ برکت ایسی ہے ذکر کی انشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدعتیاتی کریں، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ شافی و نافی و تم، کافی و وافی و تم، کیا کہے آرادت ہے؟ شافی و نافی و تم، کافی و وافی و تم، درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، کرونا کو کر دو دوا، کرونا کو کر دو دوا، کرونا کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے حضور کے لیے کیا بات ہے،
آقا ارے میرے محبوب کرم فرمائیے اب آپ کی امت پریشان ہے، بالخصوص ہم سے اور بالعموم پوری دنیا سے. حضور دفع فرمائے کر دو کرونا دوا، کر دو کرونا دوا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدین، بندہ تنگا شگا پہ کروڑوں درود. اے کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود. اے کیوں کہوں بے کیوں کہوں بے قسم میں، کیوں کہوں بے بسو میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ پہنو ہے، ڈاکٹر کی فورم مان لیتے ہیں، فورم پہن لیتے ہیں. اچھا جو انہوں نے پہنا ہے نا، کیا ان کو نہیں ہوگا؟ کنفرم ہے؟ کنفرم ہے؟ جو بات کنفرم ہے وہ کرو نا. حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. 3 دفعہ صبح پڑھ لے، 3 دفعہ شام پڑھ لے، اس دن اس کو کوئی بلا نہیں پہنچے گی. ماسک کو بڑا بھروسہ ہے. او امتیو اپنی عادت بناؤ یہ وظیفے پڑھنے کی. 3 دفعہ صبح پڑھو، 3 دفعہ شام پڑھو. دیر کتنی لگے گی؟ 1 منٹ نہیں لگے گی، 1 منٹ نہیں لگے گی. اور میرے حضور نے فرما دیا نہیں ہو تو نہیں ہے. حضور نے فرما دیا نا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی رنج، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. تو جب حضور نے فرمایا نہیں تو پھر نہیں پہنچے گی. تو پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ ہاں بڑی آسان سی دعا ہے، کھانے کے وقت نہیں پڑھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھ کر خالد زہر پی لیا، کچھ نہیں ہوا انہیں، ہلکا سا پسینہ آیا ختم. میرے آقا نے فرمایا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. بچے نہیں پڑھ سکتے، بچوں کو دم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، احتیاط اپنی جگہ پر ہے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر. انشاءاللہ میں نے پڑھا ہوا ہے، روز پڑھتا. اب بتاؤں میں آپ کو، جب مقدر میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے نا تو میں بھول بھی جاتا ہوں. مجھے یاد ہے عید الفطر کے دن، عید الفطر کی رات جاگتا ہوں ظاہر ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کے میں نے سوچا کہ چلو میں وظائف پڑھوں، جو میری عادت ہے میری. تو میں نے کہا چلو پہلے نہا لیتا ہوں تاکہ نیا شاور لے لوں عید کے لیے. میں شاور لینے گیا، میں پڑھنا بھول گیا، میں اور سورج نکل آیا. میں عید پر چلا گیا نماز کے لیے. نماز پڑھ کے میں آیا تو میں وظیفہ پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا تھا. مجھے یاد آیا ارے یار میں نے تو آج وظائف پڑھا ہی نہیں. اچھا یہ یاد آیا اور پھر مجھے ہنسی بھی آئی. ہنسی اس بات پہ آئی کہ مجھے لگتا ہے اب کچھ نہ کچھ ہوگا. جب ہونے والا ہوتا ہے نا بندہ پڑھتا نہیں. اور یہی ہوا پہ 3 دن گزرے اور مجھے بھی کرونا ہو گیا. لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں. میں گھر کے اندر ہی رہا، بیمار تھا، بخار تھا، جو بھی تھا. پھر میری وائف کو بھی ہو گیا، میری بچیوں کو بھی ہو گیا، میرے بچے کو بھی ہو گیا. میں نے آنے جو ہو گیا بس ہو گیا، نکل گئے وقت. میں نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کروایا. ساری علامتیں جو بھی تھیں نا وہ سب تھی. بخار بھی تھا، اسمیل بھی چلی گئی، درد بھی بہت تھا، جسم میں درد بھی بہت، کمزوری بھی بہت. 14 دن تک بہت میں رہا. لیکن یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے،
تو انہوں نے ایک دعا یہ بتائی تھی، روایت کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جو پڑھ لے گا نا تو اسے کچھ نہیں ہوگا. تو جس کو بتا رہے تھے نا تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بتا رہے ہیں ان کو تو فالج کا حملہ ہوا ہے، ان کو تو خود فالج ہو گئی ہے. تو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے ان کو، تو ان کی نظروں کو بھاپ کر کہا سن، نہ میں نے جھوٹ باندھا نہ میرے باپ نے جھوٹ باندھا، جو فرمان ہے وہ حق ہے. بات یہ ہے جس دن مجھ پر حملہ ہوا نا فالج کا، میں اس دن پڑھنا بھول گیا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے بھول جاتا ہے بندہ. کیوں بھولتا ہے؟ مقدر میں ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج سے میں بھی انشاءاللہ میں تو پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ بھی پڑھیں گے تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام. اب 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کی میں تعریف بتانا جاؤں گا نا تو لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ 3 دفعہ ظہر کے بعد پڑھ لیں اور 3 دفعہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. اتنی آسان ہے نا، آسان سمجھ میں آئی؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے. آپ بولے میں ابھی پڑھ لوں سورج نکلنے سے پہلے پہلے، تو یہ بھی تو رات ہے بھائی. ہاں شرعی طور پر اب رات ختم ہو گئی ہے اور آدھی رات شروع ہو گئی ہے، آدھی رات ڈھل گئی شرعی طور پہ. تو آدھی رات ڈھلنے سے لے کر یوں سمجھو نا یار تقریباً 12 سوا 12 بجے رات سے لے کر، ٹھیک ہے آسانی کر دوں آپ کے لیے، رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے 3 دفعہ پڑھو، اور پھر ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 3 دفعہ پڑھو گے، پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی انشاءاللہ. چلو پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کتنی آسان سی دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. کتنی آسان سی دعا ہے. امید ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو اچھا کر دے. شافی و نافی گو تم، کافی و وافی گو تم، کر دو کرونا دفع تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ